نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت عبس چل رہی ہے جی، آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ تجوید کے قواعد کے مطابق میم جب بھی مشدد آئے غنہ کریں گے، 2 حرکت کے برابر ٹائم دیں گے۔ واو کے لیے دونوں ہونٹ گول کریں گے، شفتین میں عربی میں بولتا ہوں، اور دونوں ہونٹ گول ہونے کی شکل یہ ہوگی وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى۔ تو یہ مد ہے، مد کا چیپٹر ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ الف مدہ، وہ الف جس سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ جو ہے وہ محل مد ہے، اور اس کے بعد سبب مد موجود ہو تو اوپر مد لکھی جائے گی۔ تو سبب مد 2 ہیں، حمزہ اور سکون، ساکن حرف یا حمزہ۔ تو حمزہ آ گیا ہے تو حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل گنی جائے گی۔ وَهُوَ يَخْشَى، خا کے لیے یہ تھوڑی رگڑ آئے گی اور یہ پر ادا ہوگا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، فَأَنْتَ، تو یہاں پہ دیکھیں یہ حمزہ ہے، حمزہ میں تکلف کر کے اس کو حلق میں لے جا کے فَأَنْتَ ایسے نہیں کرنا، بڑا آسانی سے جوف دہن سے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، عین کا جو مخرج ہے وہ وسط حلق ہے، اس کو ادا ہونا چاہیے۔ اور نون ساکن یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، اس کے بعد تا ہے تو ہم نے پڑھا فَأَنْتَ، اس کے بعد حروف حلقی ہے تو اس کو پڑھا ہم نے عنہ، نون کا اظہار کیا، نون کا اخفا کیا۔ یہ ہوئی جی تجوید کے مطابق۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں ہم دیکھتے ہیں کون سا لفظ جو ہے وہ اپنے روٹ ورڈ سے کیسے بن۔ واو جو ہے، جو پچھلے ایک اما من استغنا وہ آیا تھا، تو اس کے بعد اس اما اور اس اما کے درمیان عطف ہے، یہ شرط ہوا، اما حرف شرط، من موصولہ، جا جیم یا حمزہ، جایا ہو کر جیم مفتوح کی وجہ سے یا الف میں بدل گئی، تو بعد میں حمزہ اسی طرح اور اوپر ہم نے مد لکھ لی۔ کاف ضمیر فعل کے بعد آئی ہے تو منصوب متصل، یسعی، سین عین یا، یہ لفظ بنے گا سعی یسعی، یعنی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ تو یہ لفظ اس طرح بنے گا یسعی، فتح یفتح، تو یسعی میں عین متحرک کے بعد یا الف میں بدلے گی، تو یا جب الف میں بدلے تو اس کو ہم الف نہیں لکھتے، الف مکسورہ لکھتے ہیں۔ تو الف مکسورہ کی پہچان یہ ہے کہ جب واو الف سے بدلے تو وہ الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور جب یا الف سے بدلے تو اسے الف مکسورہ لکھتے ہیں۔ تو یہ یسعی۔ آگے ہے واو، اس واو کو کہتے ہیں جی علماء یہ واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا ہے۔ یخشا، خا شین یا، یہ سامع یسمعو پہ ہے،
جیسے آپ نے سورہ ومن خشی الرحمن بالغیب، تو خشیہ جو لفظ ہے سامعہ کے وزن پر ہے، تو یہ سامعہ یسمعو، تو یہ لفظ ہمارا یخ شایو، شین متحرک اس طریقے سے، شین مفتوح کی وجہ سے یا الف میں بدلا اور وہ الف مکسورہ ہوگا نہ کہ نارمل الف ہوگا، تو یہ بنا یخ شا۔ تو الف مکسورہ کے لکھنے کا طریقہ ہے کہ دو نقطے کے بغیر شکل یا کی اور اس سے پہلے حرف کے اوپر کھڑی زبر، یہ اس کی کتابت کے اصول ہیں۔ فا رابطہ جواب شرط، انت ضمیر مرفوع متصل منفصل سوری، عنہ مرکب جاری، تلہا لام ہا اور یا مادہ سے، یہ لفظ جو ہے سوری واو ہے مادہ اس کا، یہ لفظ ہے باب تفاعل سے، تلہیا یتلہیو، تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا تو وہ تا سے بدل جائے گی، تو یہ لفظ بنا تتلہیو، وہ اسی طرح ہا مفتوح کی وجہ سے یا الف مکسورہ میں بدلے گا اور دو تا میں سے ایک تا حذف ہو جائے گی، تو یہ لفظ ہمارا بن جائے گا تلہا۔ یہ ہوئی جی علم صرف کے مطابق ہماری ہر کلمے کے اوپر بحث۔ آگے چلتے ہیں علم نحو میں، یہ دیکھتے ہیں ان کی آپس میں کیا ترکیب ہے۔ جی ابھی شروع کرتے ہیں علم نحو۔ علم نحو میں ہم نے کہا کہ اما جو ہے وہ حرف شرط ہے اور واو یہ عطف ہے، تو عطف جو ہے پچھلا جو اما حرف کا حرف کے اوپر، اسم کا اسم پہ اور جملے کا جملے پہ، تو وہ جو اما من استغنا تھا، اما و اما، تو یہ اس پورے جملے کے بعد دوسرا آیا اما، جس کا اس اما پہ عطف ہے، اس کو ہم نے کہا تھا یہ شرط ہے۔ یہ من جو ہے من موصولہ ہے، ہر موصولہ کا ایک صلہ ہوتا ہے، تو من جاء کا جا ہم نے کہا یہ فعل ہے، فعل اس کے اندر ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، مرفوع ہے، وہ فاعل بن رہی ہے، اور کاف کو ہم نے منصوب متصل کہا تھا تو یہ مفعول بن رہی ہے، مفعول بہ، تو فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک پھر فعل آ گیا ہے یسعی، تو یسعی کو بھی ہم نے کہا یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر بھی ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، وہ مرفوع ہو کو وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور یہ فاعل بنی، تو یسعی جو ہے وہ فعل ہے، تو یہ فعل جمع فاعل کے اوپر پر مشتمل ایک جملہ ہے، تو اس جملے کو ہم کہیں گے فعل جمع فاعل۔ یہ جملہ محلن منصوب ہے، محلن منصوب ہو کر ان 13 منصوبات میں سے کیا بن رہا ہے؟ 5 تو ان میں سے مفاعیل خمسہ ہیں،
وہ لیکچر آپ نے سنا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حال، تمیز، مستثنا، پھر آگے ان کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم. تو اس طرح گننے میں یہ 13. آخر میں آتا ہے منادہ جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ منصوب حال، تمیز، مستثنا میں سے حال ہے. تو منصوب ہو کر یہ حال بن رہا ہے. اس کا ذل حال کون ہے جی؟ ہر حال کا ایک ذل حال ہوتا ہے. تو یہ اس کا ذل حال ہے. وہ جو آیا ہے جو اس من موصولہ کی طرف بھی راجع ہے، یہ ہوا ضمیر ذل حال بھی ہے اور اس من موصولہ کی طرف بھی جا رہی ہے. تو شرطیہ بات ہو رہی ہے کہ جو شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت اس کا حال کیا تھا؟ عربی کتب میں لکھا ہوا ہے نا، حال کی جب مثال دیتے ہیں تو وہ ہوتی ہے کہ جا حامد راکبن. تو راکبن منصوب ہو کر یہ حال بن رہا ہے کہ حامد جس وقت آیا تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار تھا. تو یہاں پہ یہ شخص جب آپ کے پاس آیا تو یسعی تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، سعی کرتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، بھاگتا ہوا، جو بھی اس کا حال تھا یہ وہ حال ہے. تو آگے کیا ہے؟ پھر اس واو، یہ اس کا پہلا حال ہے، یہ حال 1 کہیں آپ. پھر یہ واو حالیہ، ہر واو حالیہ کے بعد ایک جملہ آتا ہے، اس میں یہ ہوا ضمیر مبتدا بن رہی ہے جی. اس کو بھی دیکھتے ہیں کیوں مبتدا ہے، کہ یہ ضمیر کا نام ہے مرفوع منفصل. مرفوع منفصل ہو کر یہ مبتدا بنی ہے. 8 مرفوعات ہیں. تو مبتدا، خبر، تو یہ مبتدا ہے. یخشا، یہ یخشا بھی، اس کے اندر بھی ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ وہ ہوا ضمیر مرفوع ہے، اور یہاں پہ یہ متصل ہے فعل کے ساتھ. مرفوع متصل ہو کر یہاں پہ یہ فاعل بن رہی ہے، یہ فاعل کے ساتھ ایک فعل بھی ہے. تو یہ ایک جملہ ہے. تو یہ جملہ جو ہے ہم کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے. ٹوٹل جملہ یہ مرفوع اس کا ہوا ضمیر ہے، وہ جو فاعل بن رہی ہے. تو جب فاعل جمع فعل ہوگا تو یہ جملہ بنے گا. جملے کو ہم کہتے ہیں یہ مبنی ہوتا ہے. اس مبنی اسم کو جب ہم نے کسی حالت رفعی نصبی جری میں لے جانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ محلن مرفوع ہے. اس کا محل وقوع وہ ایسی جگہ کے اوپر واقع ہے کہ وہ منصوب ہے یا مرفوع ہے یا مجرور ہے. تو ہم کہیں محلن مرفوع ہو کر یہ خبر بن رہا ہے. کس کی؟ اس مبتدا کی. دونوں کو آپس میں لنک کرتے ہیں، جیسے حال اور ذل حال کو کیا. یہ مبتدا. اچھا جی، مبتدا اور خبر مل کر تو خبر، یہ جملہ خبر بن گیا، اور مبتدا کے ساتھ جب ملا تو پھر یہ ایک جملہ اسمیہ بنا. یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ جو ہے وہ محلن مرفوع ہو کر خبر بن رہا ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے جو ہوا کے ساتھ ہے یہ محلن کیا بن رہا ہے جی؟ یہ منصوب ہو رہا ہے. محلن منصوب ہو کر یہ بن رہا ہے حال. تو یہ حال ثانی ہے. کس کا؟ اسی ذل حال کا. تو گویا اس کے 2 حال ہیں. اور جو شخص آیا آپ کے پاس، پہلا حال تھا کہ وہ دوڑتا ہوا آیا، اور دوسرا اس کے دل کا حال یہ تھا کہ وہ ہوا یخشا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ ڈر رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ چیز سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے، تو اس میں سے کچھ سکھائیے. تو یہ ہے پورا 2 حال کے ساتھ. اچھا،
دونوں حال جو ہیں وہ کس کے ہیں؟ اس ہوا ضمیر کے. ہوا ضمیر کیا ہے؟ فاعل. گویا یہ فاعل اپنے دونوں حال کے ساتھ اس جاء کا فاعل بنا، یہ فعل ہے اور یہ مفعول ہے. بس بات تو اتنی سی ہے. فعل فاعل مفعول جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس من موصولہ کا صلہ. تو یہ شرط ہے. شرط کیا ہے جی؟ کہ ایک شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، ایک شخص آپ کے پاس آیا کہ وہ دوڑتا ہوا صحیح کرتا ہوا، اور اس کا دوسرا حال یہ ہے کہ وہ ڈر رہا ہے. رابطہ. جواب شرط کیا ہے؟ وہ جو شرط لگی ہے اس کا جواب یہ ہے فانت. یہ کیا ہے جی؟ ضمیر مرفوع منفصل. مرفوع ہو کر یہ یہاں پہ مبتدا بن رہی ہے. مرفوع ہو کر مبتدا. یہ تلہا جو ہے یہ ہم کہیں گے وہی، اس میں کیا ضمیر چھپی ہوئی ہے جی؟ انت. مرفوع. فعل مضارع کے 5 صیغوں میں جو مرفوع صیغے کہلاتے ہیں ان میں ضمائر مستتر ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ہوا، ہیا، انت، انا اور نحنو بالترتیب. تو یہ فاعل ہے، جمع یہ فعل ہے. فعل جمع فاعل. اور انہو جو ہے یہ مرکب جاری ہے، یہ متعلق فعل بنے گا مقدم. تو فانت عنہ تلہا. تلہا جو ہے وہ فعل مضارع ہے. اس میں میں نے کہا کہ ایک تا جو ہے وہ حذف ہوئی ہے. تو غافل ہونا، جیسے ہم نے اس کا روٹ ورڈ لکھا تھا لام، ہا اور واو. ٹھیک ہے جی. تو یہ تتلہا ہوا تھا. تو واو جو ہے 1 2 3 4 5ویں 6ٹھی جگہ پہ چلی گئی تو وہ یا ہو گئی. تو اس شکل میں یہ تتلہا یا ہو کر پھر ہا کے اوپر کھڑی زبر، پھر یہ الف مکسورہ اور ایک عطا حذف ہو گئی. تو یہ لفظ ہمارا بنا تلہا. تو لہو، الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا. یہ وہی لہو ہے جو الحاق میں آیا ہے، وہ باب افعال سے ہے. تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے بے نیاز ہیں، یا بے نیاز نہیں، غفلت برت رہے ہیں، یا آپ اس کو جو مناسب لفظ ہے وہ کیا ہے، آپ اس سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں. تو یہ ہیں الفاظ کے لفظی معنی کے اعتبار سے سارے تینوں آیات کو آپس میں جو لنک اپ کیا ہے. تو گویا اما جو ہے اپنے شرط اور جواب شرط، من موصولہ، اور یہ ساری باتیں شرط اور جواب شرط کے ساتھ ایٹ دا اینڈ یہ کیا بن گیا؟ ایک جملہ شرطیہ. شرطیہ اور جزائیہ. جو کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش قبول فرمائے، اور آپ کو بھی امید ہے انشاءاللہ صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی. آگے ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آئیں گے. وما علینا الا البلاغ.